بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 929 مولوی سجاد نعمانی صاحب اور مولوی الیاس گمن صاحب کے تبلیغی کام اور اس کے مرکز اور اس کے امیر کے بیانات پر اعتراضات کا رد۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اعتراضات کی فہرست۔ دعوتی کام پر آیات جہاد نہ پڑھے، گمن صاحب۔ تعلیم پر اجرت کے خلاف نہ کہو، گمن صاحب۔ مراکز 100 سال کے بعد اجڑ جاتے ہیں، نعمانی صاحب۔ تبلیغی کام بچھڑے ہوئے طبقات کو قریب لانے کے لیے تھا، نہ کہ سارے عالم میں پھیلنے کے لیے، نعمانی صاحب۔ مولوی الیاس صاحب گمن زید مجدرو کا کہنا ہے کہ دعوتی کام میں جہاد والی آیات اور احادیث پڑھنا لغوی معنوں کے اعتبار سے درست ہے، مگر شرعی اعتبار سے تحریف قرآنی ہے۔ گمن صاحب کے مطابق دعوت اور جہاد دو مختلف چیزیں ہیں، اس لیے دعوتی محنت والے اپنی دعوت کی ترتیب کو استحکام بخشنے کے لیے جہادی آیات نہ پڑھیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ صراحتاً قرآن کریم میں تحریف ہے۔ قارئین کرام، ہماری اس قسط پر منصفانہ نظر ڈالیے۔ جواب: حامداً و مصلیٰ، اما بعد۔ دعوت و تبلیغ کا کام، اس کے فوائد سے تو ساری مسلم دنیا واقف ہے، اپنے تو اپنے ہیں، غیر مسلم دنیا بھی اس مبارک کام کو اور مبارک داعیوں کو سلام کرتی ہے۔ مقدونیہ کے امیگریشن حکام نے ہمیں روک لیا، گھنٹوں تحقیق کے بعد یہ کہتے ہوئے ہمیں ملک میں داخلہ دیا کہ تم لوگ امن پسند ہی نہیں بلکہ امن قائم کرنے والے لوگ ہو۔ ہمارے علماء کو تعاونوا علی البر والتقوی کے تحت ہمارے کام کی اور ہمارے مرکز اور امیر کی اعانت اور تعاون کرنا چاہیے تھا، مگر افسوس کہ مخالفت اور ترشروئی کا رویہ اختیار کیے ہوئے رہتے ہیں۔ رات دن نت نئے متعصبانہ بیانات، فتوے، قیاس آرائیاں، پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں تربیت دی گئی تھی کہ علماء کا اکرام کرتے رہنا، مگر ہم مجبور ہو کر ہر ایک نامناسب اور نازیبہ گفتگو پر لکھنے اور اس کا رد کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ مخالفین کا ٹولہ کنٹرول میں رہتا ہے۔ قارئین ہمیں معاف فرمائیں۔ دعوت اور نبر و آزمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور نبر و آزمائی کے لیے تیار رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ فائدہ: صبر کرو، یعنی طاعت کے اختیار کرنے میں، شہوات اور لذات کے ترک کرنے میں، اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو۔ فائدہ: صابرو کے معنی ناگوار اور نامساعد حالات میں دشمن کے مقابل ڈٹے رہنا ہے۔ یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے، اس لیے اسے علیحدہ بیان فرمایا۔ رابطو، محاذ آرائی کے لیے پڑاؤ ڈالنا، اسے رباط کہتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث میں۔ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا۔ اللہ کے راستے میں ایک دن کا پڑاؤ ڈالنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ فائدہ: دنیا میں جتنی چیزیں ہیں کی تفصیل میں مال اور اسباب کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی شامل ہو گئے، یعنی اللہ کے راستے میں ایک دن کا پڑاؤ اور اس کا اجر و ثواب دنیا بھر کی تمام چیزوں بنسبت مال اور بنسبت اعمال سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ علاوہ ازیں حدیث میں مکارہ یعنی ناگواری کی حالات میں مکمل وضو کرنے اور مسجدوں میں دور سے چل کر جانے اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنے کو بھی رباط کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ۔ لطیفہ: مولانا گمن صاحب اور وہ معترضین جو کہتے ہیں کہ قتال کی آیات دعوتی کام پر نہ پڑھی جائیں، ان کا یہ دعویٰ کتاب و سنت کی کسی بھی نص سے ثابت نہیں۔ شریعت کا اصول ہے کہ کسی فرد یا قوم کو کسی عمل سے منع کرنا ہو تو اس کے لیے کتاب اور سنت سے نص قطعی والی دلیل چاہیے۔ مولانا الیاس گمن صاحب اور ان کے متعلقین علماء کے پاس
آیات جہاد پڑھنے سے منع کرنے کے لیے کوئی نص قطعی والی دلیل نہیں ہے۔ نصوص تو درکنار، اس کام کے لیے ان کے پاس کوئی ضعیف اور موضوع حدیث بھی نہیں ہے، اور اگر ہے تو گمن صاحب سوشل میڈیا پر وائرل کرے، ورنہ میڈیا پر اپنی غلط بیانی کا اعتراف کرے۔ اس کے لیے ہم آپ کو 1 مہینے کا وقت دیتے ہیں۔ اسی طرح تعلیم دین پر اجرت کے حصول کا جواز بھی نص کتاب و سنت سے ثابت کرے، اس کے لیے 1 سال کا وقت دیتے ہیں۔ لطیفہ: مذکورہ بالا رباط والی احادیث صحیحہ کا اطلاق دعوتی کام پر صادر آنا اظہر من الشمس ہے، اور جو بات نص احادیث صحیحہ سے منسوخ ہو اس بات پر ذرا سا بھی اشکال کرنا انسان کو منکرین حدیث کی صف میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ مذکورہ بالا حدیث میں مندرجہ ذیل باتوں کو رباط کہا گیا۔ سرد موسم میں مکمل وضو کرنا، مسجدوں تک دور چل کر جانا، ایک نماز سے دوسری نماز تک انتظار میں بیٹھنا، یہ سب رباط میں شامل ہے۔ حالانکہ ان تینوں اعمال میں بظاہر کوئی رباط والی چیز نظر نہیں آتی، یعنی پڑاؤ ڈالنا، پہرا دینا، ساتھیوں کے جان و مال کی نگرانی کرنا، مگر شریعت مطہرہ نے ان اعمال کو بھی رباط قرار دیا۔ اس لیے ان اعمال کے رباط فی سبیل اللہ ہونے میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے، اور جو شخص بھی ان اعمال کو رباط نہ مانے گا وہ خطا کار ہے، منکرین حدیث ہے۔ البتہ تبلیغی خروج میں ہر لمحہ رباط کی عملی شکل موجود ہے۔ مثلا جہاں بھی ٹھہریں گے وہاں اپنے اور ساتھیوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے باقاعدہ مشورے سے ساتھی طے ہوتے ہیں، اور سیرت میں بھی اس طرح کی چوکیداری کے واقعات موجود ہیں، اور سبھی جانتے ہیں کہ دعوت ان سارے کاموں کو محیط ہے۔ دعوت و جہاد کی تقسیم اختراع اور عین بدعت ہے۔ یہ تقسیم کہ دعوت اور جہاد سیرت طیبہ میں کہیں نہیں ملتی۔ صحابہ کے زمانے میں دعوت، جزیہ اور جہاد یہ تینوں مل کر ایک مکمل نصاب تبلیغ تصور ہوتا تھا، ان میں تفریق نہیں کی جاتی تھی۔ مولانا گمن صاحب نے یہ بدعت جاری کی کہ دعوت اور جہاد کو الگ الگ کر دیا، اور اس پر کوئی سند بھی پیش نہیں کی۔ یاد رکھیں ہمارا دین کتابی ہے، رواجی نہیں، ہر بات پر سند پیش کرنی ہوگی۔ فائدہ: خیر القرون ثلاثہ کے علماء کرام نے ایک احتیاطی تدبیر کو ہمیشہ سے ہی پیش نظر رکھا، وہ یہ کہ قرآن اور حدیث کو ملفوظات کی شکل میں پیش فرماتے رہے، یعنی قرآن اور حدیث کے جو الفاظ اور معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے انہی کو بیان فرماتے تھے۔ بعد والے بھی اپنے متقدمین کی تشریحوں کو اسی طرح من و عن بیان کرتے تھے۔ اسی طرز و طریق کو ہمارے اکابرین نے اپنایا ہوا ہے، یعنی دعوتی محنت کو سمجھانے اور اس کام پر تحریض و ترغیب دینے کے لیے وہی آیات اور اس کے وہی معنی بیان کر رہے ہیں جو خیر القرون والے بیان کرتے تھے۔ ہمارے اس زمانے والوں نے ملفوظات والے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر منقولات والا طرز اختیار کیا ہوا ہے، یعنی 20 قسم کے تراجم اور معنی اور مطالب بیان کرنا شروع کر دیے۔ گمن صاحب نے خود بیان کیا کہ آیات جہاد کے لغوی معنی تو درست ہیں لیکن شرعی معنی درست نہیں۔ گمن صاحب اس طرح کے لغوی اور شرعی تقسیم کو کس مستند آیت قرآنی یا حدیث نبویہ سے ثابت کر دیتے تو امت مسلمہ کے طالب علموں پر احسان عظیم ہو جاتا۔ ناظرین کرام، عربی اتنی وسیع زبان ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں، جو چاہے اپنا مطلب نکال لے۔ معتزلہ اور خوارج انہی الفاظ قرآنی کے معنی بیان کرتے ہوئے دین کے اندر گمراہی پھیلاتے تھے۔ اسی کٹ حجتی کا نام بعد والوں نے علم کلام رکھا۔ اس سب کا مقصد صرف اور صرف حقیقت کو الفاظ کی گتھیوں میں الجھانا اور معنی و مطلب کو مبہم بنانا ہوتا ہے تاکہ مخاطب کی رسائی حقانیت تک نہ ہو سکے۔ حالانکہ دعوت اور جزیہ اور جہاد یہ ترتیب تبلیغ رسالت کا قدیم اور ازلی دستور اور منشور رہا ہے، گویا کہ یہ عمل توقیفی ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ جس طرح نماز میں قیام، رکوع، سجدہ قاعدہ مل کر نماز کی شکل مکمل ہوتی ہے،
اور یہ شکل توقیفی ہے. اگر کوئی ان ارکان کو جدا جدا کر دے تو پھر نماز کی تکمیل کیسے ممکن ہے؟ مولانا گمن صاحب اگر خیر القرون کی مفسرین اور محدثین کرام کی کسی تفسیر اور تشریح کا حوالہ دے دیتے کہ انہوں نے دعوت اور جہاد میں تفریق کرتے ہوئے دعوت کے لیے جہاد والی آیتوں کو پڑھنے سے منع فرمایا ہو تو طالبان حق کو تشفی بخش مواد ہاتھ لگ جاتا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اکابر علماء حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا عالمیہ ندوی صاحب، مولانا منظور نعمانی صاحب نے یہی سوال کیا تھا کہ اہل علم آپ کی تقریروں میں بیان کی گئی جہاد والی آیتوں سے معترض تو نہیں بلکہ متحیر ضرور رہتے ہیں. حضرت جی نے فرمایا دعوت اور جہاد میرے نزدیک وضو اور تیمم کی حیثیت رکھتے ہیں. گردے کو پانی سے دور کرنا وضو اور گردے کو گردے سے دور کرنا جہاد ہے. جب تک پانی میسر ہو تیمم جائز نہیں اور جب پانی میسر نہ ہو تو تیمم جائز ہے. الحمدللہ دعوت کے لیے میدان کھلا ہوا ہے تو جہاد کی باری کہاں سے آئے؟ ہاں جب دعوت دینے کے لیے چاروں طرف سے پابندی عائد ہو جائے اور اعلی کلمت اللہ کی کوئی شکل و صورت باقی نہ رہے تو پھر جہاد ہوگا، وہ بھی طریق نبوی پر. جہاد نبوی کا مقصد کفر کو ختم کرنا ہے، کافر کو نہیں، ورنہ سارے حجاز مقدس کے کافر مرد مار دیے جاتے. لیکن کافر کو ہدایت پر آنے کا موقع ضرور دیا گیا اور دعوت و تبلیغ جاری رکھی گئی. آخر کار حجاز مقدس کا ایک ایک فرد مسلمان ہوا. بادشاہوں کا جہاد یہ ہے کہ کفر کے ساتھ کافر کو بھی ختم کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 55 غزوات میں بنفس نفیس شریک ہوئے. ان غزوات میں کافروں کے مارے جانے کی تعداد 250 سے زیادہ نہیں ملتی، جن میں بڑی تعداد غزوہ بدر میں مرنے والوں کی ہے جو 70 کے لگ بھگ ہے. لیکن دعوت و تبلیغ کے ذریعے پورے حجاز مقدس کی مجموعی تعداد کے قلوب سے کفر اور شرک کو کھروچ کر نکال دیا. سب اسلام قبول کر چکے اور آج بھی دعوتی محنت کی برکت سے لاکھوں انسان ہدایت پا رہے ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں ایمان لا کر مسلمانوں کے شانہ بشانہ اعلی کلمت اللہ کے مساعی میں مشغول ہے. الحمدللہ جن لوگوں کو دعوتی عمومی کام سے جی چرانا ہوتا ہے وہ اس طرح کی لفظی عیاریوں میں مغن رہتے ہیں. منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی تو کہتے تھے کہ اگر تم لوگ واقعی لڑنے جا رہے ہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے. اس دن یہ لوگ ایمان کے مقابلے میں کفر سے بہت قریب تھے. یعنی ان کا یہ ذہن تھا کہ جہاد ہی اصل ہے، اس میں لے کر جاؤ. اگر جہاد نہیں ہو رہا، صرف دعوت و تبلیغ والا ماحول ہو تو ہمیں گھروں پر ہی رہنے دو. یعنی دعوتی کام کو وہ لوگ کام ہی نہیں سمجھتے تھے. اس طرح آج کے بعض اہل علم کا حال ہے. اس تباہی کی بڑی وجہ دعوتی کام سے دوری اور ائمہ دعوت یعنی انبیاء اور صحابہ کی سیرت طیبہ سے ناواقفیت ہے. نہج صحابہ میں افراد نہیں ابھرتے. اس سیرت والے نہج صحابہ والی تبلیغ میں اگر کسی فرد کے ابھرنے کی شکل نظر بھی آتی ہے تو اسے وقتی طور پر معزول کر دیا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقتی طور پر معزول کر دیا تھا جو 100 غزوات کے فاتح تھے، اس لیے کہ لوگوں کی انگلیاں اپنی طرف یا اپنے کسی ساتھی کی طرف اٹھنے لگے اور لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ یہ کام انہی کی وجہ سے چل رہا ہے تو اسے وقتی طور پر کنارے لگا دیا جائے. مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت نے مرکز نظام الدین سے نکال کر کنارے لگا دیا، اس لیے کہ تبلیغ والے یہی یقین رکھنے لگے تھے کہ ان کے بغیر تبلیغ نہیں، اور خود مولانا دیولہ کا بھی یہی مزاج بن گیا تھا. اگر یہ شبہ اپنی خود کی ذات سے متعلق ہو تو چاہیے کہ خود کو بھی کچھ روز کے لیے گمنامی میں ڈال لیں. اسی میں خود کی حفاظت ہے اور ساتھیوں کی بھی اور کام کی بھی، مگر یہ کام تو وہی مخلص مرد قلندر کر سکے گا جسے اللہ کے سوا اور کوئی بھاتا نہ ہو، ورنہ مال اور جاہ پر جس کی رال ٹپکتی ہو وہ احمق تو سب کچھ برباد کر کے چھوڑے گا، اس لیے کہ وہ شقاوت سے مختص ہے، سعادت سے محروم ہے، اور نتیجتاً اس قدر فتنے ابھریں گے کہ سنبھالنا ناممکن ہو جائے گا. حضرات صحابہ لاکھوں کی تعداد میں تھے
لیکن کسی نے اپنی پیری اور بزرگی کا نعرہ نہیں لگایا اور نہ ہی کسی کو اپنی ذات سے جوڑا، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو چھپانے والے تھے۔ فنا فی اللہ ہستیاں تھی، ان کا وجود رحمت اور موت ہدایت کا سبب تھی، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہائے مولانا سجاد نعمانی، دعوتی کام اجتماعیت والا کام ہے، انفرادیت کا اس مبارک کام میں دور کا بھی واسطہ نہیں، اور اس مبارک کام کا اولین ثمرہ نصر من اللہ یعنی اللہ کی مدد ہے۔ اس لیے فرمان نبوی ہے ید اللہ علی الجماع، یعنی جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جس جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہو، اس جماعت پر، اس کے افراد پر، اس کے امیر پر، اس کے مرکز پر اور اس کے کام پر 100 سال تو کیا 1000 سال تک بھی کوئی آنچ نہ آنے کی۔ اس لیے کہ جس جماعت کا رکھوالا اللہ عزیز الوہاب ہو، اسے کس بات کا غم اور کس بات کا ڈر۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب کو تبلیغی کام اور اس کے مرکز سے ہمیشہ سے بغض رہا ہے۔ ان کے بیانات، ان کے نظریات شاہد ہیں، رہا دیگر مراکز کا اجڑنا اور برباد ہونا تو یہ اس قوم کا عمل تھا، وہ جانے ان کا انجام۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ امت ہے جو گزر گئی، جو اس نے کمایا اس کے لیے وہی ہے، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان گزرے ہوئے لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ ایک اسلوب قرآن مجید ہے کہ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اسے قرآن مجید کم از کم 2 مرتبہ بیان کرتا ہے، اور آیات مذکورہ بالا ایک ہی رکوع میں 2 مرتبہ بیان ہوئی، سورہ بقرہ آیت نمبر 134 اور 141۔ ان آیات میں کسب و عمل کی اہمیت بیان فرمائی گئی، ساتھ ہی گزرے ہوئے بزرگوں کی طرف انتساب یا ان پر اعتماد کو بے معنی اور بے فائدے قرار دیا گیا۔ کیوں؟ کہ جس فرد یا قوم کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، اس فرد یا قوم کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اسلاف کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں اور ان کے گناہوں پر تم سے کوئی مواخذہ نہیں، بلکہ ان کے عملوں کی بابت تم سے یا تمہارے عملوں کی بابت ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی سعی اس نے کی۔ مولانا سجاد صاحب وہ شخص ان 2 آیتوں کا منکر ہوگا جو اسلاف کی تاریخ اور واقعات کو فرضیت یا واجبات کا درجہ دے کر قصہ گوئی، پیشن گوئی یا قصہ آرائی کرے، یا ان کے کارناموں پر خوشی اور ماتم کا ماحول پیدا کرے اور گزرے ہوئے مسلمانوں پر تبرہ اور واویلا کرے۔ اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو حضرات صحابہ اور تابعین اور ائمہ مجتہدین اس عمل کو کرنے میں کوئی دقیقہ اور کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھتے، اس لیے کہ پہلے اور دوسری صدی ہجری کے مسلمان 15ویں صدی ہجری کے مسلمانوں سے 1000 گنا زیادہ دین کو سمجھنے والے، تقوی والے، کتاب اور سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ مولانا نعمانی صاحب غیر اسلامی مایوس کن نظریات، خرافات اور بدعات کو اسلامی احکام کا رنگ دینے سے اجتناب کرے اور مذکورہ بالا آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبان کو لگام دے اور فتنوں سے متعلق گفتگو میں مت پڑے، تاکہ ہم اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں تو ہم سے کسی پر ظلم کرنا ثابت نہ ہو۔ دین حق سے اور اس کے صحیح مراجع سے اور علماء حقانی سے محبت رکھیں۔ روایتی مقررین اور واعظین جو اپنی باتوں کو کتاب اور سنت اور سیرت سے ثابت نہ کر سکیں، دراصل یہی لوگ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے اور دین کے حقیقی دشمن ہیں۔ امت مسلمہ میں تفرقہ پیدا کرنا ان کا شیوا اور شعار ہے۔ یہ لوگ دنیا کے طالب ہیں، میڈیا پر اپنے چینل کے گریڈ کو بڑھانے اور اس کے ذریعے مال بٹورنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ لوگ قصے کہانیوں کے بجائے تحقیق علم یعنی کتاب و سنت اور سیرت کو پیش کرنے لگے تو ان کی دنیا دنی خاک میں مل جائے، اس لیے کہ یہ لوگ دین پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَأَمَّا سمود، جو سمود تھے
ہم نے ان کی رہنمائی کی تو انہوں نے ہدایت کے بجائے اندھے پن کو پسند کیا، تو ان کے اعمال کے سبب انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے آ لیا اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے، اور وہ پکڑے گئے جنہوں نے گمراہ رہنے کو پسند کیا، ہدایت کی راہ چھوڑ دی، اطاعت امیر اور اجتماعیت۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ترجمہ، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی۔ فائدہ، رسول کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ جس اہتمام سے اللہ کی ذات کو مانا جاتا ہے اسی قدر اہتمام سے اللہ کے رسول کی بات بھی مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے جس کو کبھی فنا نہیں، اور رسول چونکہ عبد ہے، مخلوق ہے، ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوتا، اس لیے اس کی تعلیمات کی روشنی میں ہر دور میں عمرہ ہوتے رہیں گے اور امت مسلمہ ان کی عمارت کے سائے تلے اپنی زندگی گزارے گی۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کے قول اور حکم کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن یطع الامیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اس کرۂ ارض پر یعنی پوری دنیا میں عمارت والی نعمت اگر نصیب رہی ہے تو وہ صرف اہل تبلیغ و دعوت ہی کو نصیب رہی۔ تقریباً 100 سال سے یہ نعمت ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، اللہ ہمیں اسے ہمیشہ باقی رکھے۔ اس دنیا میں بڑی بڑی تحریک دین کے نام سے اٹھی، مثلا مودودی صاحب کی جماعت اسلامی جو 100% پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت، اس طرح کی دیوبندی برادری ہے، علم دین سے لبریز ہیں مگر نظام عمارت اور اس کی برکات سے یہ دونوں یکسر محروم اور ناآشنا ہیں۔ کاش یہ دونوں گروپ بھی تبلیغ کے سائے تلے آ جاتے تو امت کی اجتماعیت کی ایک اعلیٰ شکل بن جاتی۔ جب شکل وجود میں آ جاتی اللہ اپنے فضل سے اس میں روح بھی پھونک دیتے ہیں اور یہ رسمی عمارت ایک دن حقیقی عمارت میں تبدیل ہو جاتی۔ اجتماعیت کے ماحول میں لیا گیا ایک سانس انفرادیت میں گزاری ہوئی صدیوں کی عمر سے افضل اور بہتر ہے۔ فائدہ، 100 سال قبل میوات کے چند دیہاتوں سے اٹھنے والی اجتماعیت والی فکر ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گی، کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ ساری دنیا میں ایک ہی نام، ایک ہی محنت، ایک ہی ترتیب، ایک ہی رخ، ایک ہی مرکز، ایک ہی امیر، یہ اللہ کی عطا نہیں تو اور کیا ہے؟ شیاطین نما متشرین ہر لمحے اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اس اجتماعیت والی عمارت کی مشعل کو گل کر دیں، بجھا دیں، ختم کر دیں۔ اللہ تعالی ہمارے کام کی اور کام کے مرکز کی اور امیر محترم کی حفاظت فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔